بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ویقع بقولہ انت تالک بائن او البتۃ، یعنی انت تالک بائن یا انت تالک البتۃ۔ بتہ عربی میں البتہ ہوتا ہے، لیکن یہ عربی میں البتہ ہے، یعنی یقینی کام کو کیا، ہاں اس کو البتہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہے اس کا جو اصل ہے، تو کہتے ہیں کہ واقع ہو جائے گی طلاق تالک بائن سے اور البتہ سے۔ ٹھیک ہے، قال شافعی یقع رجعیاً لو موتوۃً۔ اچھا ہمارے یہاں پہ یہ بائنہ ہوگی، بائن سے جو ہے بائنہ ہوگی۔ امام شافعی پھر بھی فرما رہے ہیں کہ رجعی ہوگی اگر اس کی بیوی موتوہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے غیر موتوہ کو تو کسی الفاظ سے بھی طلاق دے دو وہ بائنہ ہی ہوتی ہے، اس کو بغیر نکاح کے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی عدت ہوتی ہی نہیں ہے، دیتے ہی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ او افحش الطلاق او طلاق الشیطان او البدعۃ، یعنی طلاق البدعۃ، بیوی سے بول رہا ہے اس قسم کے الفاظ، ہمارے سب الفاظوں میں بائنہ ہو جائے گی۔ جہاں بھی طلاق کو کسی صفت سے موصوف کیا جائے گا تو اس میں شدت و غلظت آ جائے گی، اور وہ طلاق جو ہے باوجود یہ کہ صریح کے الفاظ ہے لیکن صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے اس کو بائنہ قرار دیں گے، جس میں شدت اور غلظت پائی جا رہی ہو۔ تو جیسے کہتا ہے نا بتۃ، یعنی پکی طلاق تیرے کو، ٹھیک ہے، تو یہ شدت آگے ہو۔ افحش الطلاق یا فحش طلاق تیرے کو، تو وہ شیطان والی طلاق، اور البدعۃ تیرے کو بدعت والی طلاق، اور اشر و انت طالق اشر طلاق، یا تیرے کو بدترین طلاق، او کل جبل او کا الفن، تیرے کو پہاڑ جیسی طلاق، تیرے کو ہزار جیسی طلاق، اور میل البیدی، گھر بھر کے تیرے کو طلاق دی میں نے، او تطلیقتاً شدیدتاً، یہ بڑی شدید طلاق دی، او طویلتاً، بڑی لمبی طلاق دی، او عریضتاً، بڑی چوڑی طلاق دی، او اسوأ، وہ بہت ہی بری طلاق دی تجھے، او اشد، یہ بڑی شدید دی، او اخبث، یہ بڑی خبیث طلاق دی، او اکشنہ، یعنی اس سے بڑی کھردری طلاق تیرے کو میں نے تیرے کو دی، او اکبر، او ارد، او اطول، او اغلظ، او اعظم، واحدۃ بائنۃ، ان سب کے اندر ایک بائنہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اب اس کی علت بیان ہو رہی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، لأنہ وصف الطلاق بما یحتملہ، کیونکہ طلاق کو موصوف کیا ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کا طلاق احتمال رکھتی ہے، یعنی شدت و غلظت۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا، اگر اس نے 3 کی نیت نہیں کی، فِي الْحُرَّةِ وَثِنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ، آزاد عورت میں اور 2 کی باندھے میں نہیں کی، تو ایک ہی ہوگی، ورنہ 3 بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مصدر آ رہا نا آگے، تو مصدر کے اندر آپ کو پتا 3 کی نیت بھی ہو سکتی ہے، آزاد عورت کے حق میں اور باندھی کے حق میں 2 کی نیت ہو سکتی ہے۔ پڑھ کے آئے ہو نا مسئلہ؟ فَيَسِعُ لِمَنْ مَرَّ كَمَا لَوْ نَوَىٰ بِطَالِقٍ وَاحِدَةٍ، بِطَالِقٍ وَاحِدَةٍ، جیسے کہ وہ طالقین سے ایک طلاق کی نیت کرے تو ایک پڑ جائے گی، وہ نحو بائن اخرى، اور بائن سے دوسرے کی نیت کرے تو دوسری پڑ جائے گی۔ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ بائنتان، تو 2 بائنہ ہو جائے گی۔ انت طالق بائن میں کہتے ہیں کہ ایک طالق سے نیت کرتا اور دوسری جو ہے بائن سے کرتا، تو 2 طلاقیں واقع ہو جائے گی، مگر دونوں بائنہ ہو جائے گی۔ حالانکہ طالقن سے جو ہونی چاہیے کون سی ہونی چاہیے؟ رجعی ہونی چاہیے، تو ایک رجعی اور ایک بائنہ ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب
رجعی بائن کو ملک ہو جائے گی تو وہ بائن بن جائے گی، یا بائن رجعی کو ملک ہو جائے تو وہ بائن بن جائے گی۔ وَلَوْ أَطَفَ فَقَالَ بَائِنٌ أَوْ ثُمَّ بَائِنٌ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَرَجْعِيَّةٌ، تو پھر رجعی ہو جائے گی۔ وَلَوْ بِالْفَاءِ، اور اگر فا کے ساتھ کہتا ہے فَبَائِنَةٌ، یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے نیت کے اوپر ڈپینڈ کیا سارا، انہوں نے کہا نا کہ کما لو نوى بتعليق واحدة وبالنحو بائن اخرى فيقع بائنتان، ولو عطف وقال وبائن، ٹھیک ہے، یعنی انت تعلق وبائن، یا انت تعلق ثم بائن، ولم ينوي شيئا، اور اس نے کوئی چیز کی نیت نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے، تو جو کہ پہلی طلاق رجعی ہے، تو رجعی کے اعتبار سے دوسری طلاق پہ بھی ہم رجعی کا حکم لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر عطف کر رہا ہے فا کے ذریعے اور ثم کے ذریعے، اور عطف فا کے ذریعے ہوتا تو بلا مہلت ایک چیز دوسری چیز کے بعد واقع ہوتی ہے، تو جب کہا انت تعلقن تو ایک رجعی ہوگی، تو اسی پہ جب اس نے بغیر نیت کے بائن کا لفظ کہا تو بلا مہلت وہ بھی واقع ہو جائے گی، تو وہ بھی رجعی ہوگی۔ یہ سما ہے تو وہ بھی عطف کے لیے ہوتی ہے مگر مہلت کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ بھی جب سما کے ساتھ اس نے کہا انت تعلقن ثم بائن، تو بھی رجعی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ عطف ہی کے لیے ہے، یعنی یہ تعقیب کے لیے کہ اب ایک طلاق بائن رجعی پڑی تھی تو دوسری بھی رجعی ہوگی، کیونکہ اس میں بائن کی نیت ہے ہی نہیں اس کی۔ لیکن اس نے کہا انت تعلقن و بائنن کہا تو پھر دو بائنہ ہو جائیں گی، تو کہتے ہیں کہ واو عطف کے لیے تو ہوتا مگر یہ واو مغایرت کے لیے ہوتا ہے۔ واو کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو پیچھے والی طلاق ٹھیک ہے رجعی صحیح، مگر یہ آگے والی طلاق اس سے مغایر ہے، کیا الگ طلاق ہے، تو اب اس کو اس کے لفظ کے اعتبار سے غور کر کے اس کا حکم لگائیں گے تو وہ بائنہ ہو جائے گی، اور بائنہ اور رجعی کے ساتھ ملے گی تو دونوں بائنہ بن جائے گی۔ تو یہ اس کی اصل میں علت بتائی ہے۔ پورا مسئلہ کیا ہوا دوبارہ غور سے سن لو، کہ اگر اس نے کہا کہ انت تعلقن و بائن تو دو بائنہ طلاق پڑ جائے گی، لیکن اگر وہ کہتا انت تعلقن فبائن یا انت تعلقن ثم بائن، تو اور کوئی بائن سے کوئی نیت نہیں ہے اس کی، تو صرف دو طلاق رجعیہ پڑ جائے گی۔ اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بتائی ہے کہ فا اور ثم تعقیب کے لیے آتا ہے، تو اسی لیے پیچھے والی طلاق کا حکم اس پہ آ جائے گا جب آگے والی طلاق کے بائن میں کوئی نیت نہیں ہے، جبکہ بائن تعلقن و بائن میں واو مغایرت کے لیے مطلقاً جمع کے لیے ہوتا ہے واو، اور واو اس لیے ہوتا ہے کہ واو سے پہلے جو چیز ہے وہ الگ ہے، اور واو کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ الگ ہے۔ کیا یہ پڑھی ہے نا واو کی بحث؟ ہاں، امام اعظم کا جو نظریہ۔ اچھا جی، کما یقع البائن لو قال انت طالقن طلقۃ تملکی بہا نفسک، کیا جیسے کہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے ان الفاظ سے کہ جب کہ کوئی آدمی بولے کہ تجھ کو تو طالق ہے، ایسی طالق کہ تو اپنے نفس کے مالک ہے، تو اپنے، اب ظاہر سی بات ہے رجعی طلاق میں تو عورت اپنے نفس کے مالک نہیں ہوتی، وہ تو مرد کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے رجوع کر لے عدت میں۔ ہاں، مرد بائنہ طلاق دے دے تو اب نکاح کے ذریعے رجوع ہوگا، اور عورت کی مرضی کے بغیر تو یہ پھر وہ بائنہ طلاق یہ مانی جائے گی، تملکی بہا نفسک، ایسی طلاق تو اپنے
نفس کے مالک ہے. لأن لا تملک نفسها الا بالبائن. سمجھ میں آگے بات؟ ولو قال انت ذالک علی ان لا رجعت لی علیک لہ الرجعت. لیکن اگر وہ کہتا ہے تو تعلیق ہے اس بنیاد پر کہ مجھے رجت کا حق بھی حاصل نہیں ہے. ایسی تعلیق ہے مجھے رجت کا حق بھی حاصل نہیں ہے، مگر کہتے ہیں نہیں پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. لہ الرجعت ان الفاظ سے دے گا پھر بھی رجوع کر سکتا ہے. وقیل لا، کہا گیا کہ ان الفاظ سے طلاق دے تو رجوع نہیں کر سکتا. وقیلہ کے ساتھ قول بیان کیا انہوں نے کہ اردو کے تدعیف کی طرف اشارہ ہے، مگر رجع فی البحر الثانی، مگر بحر میں اس میں ثانی ہی کو ترجیح دی ہے، لا رجع کو. ٹھیک ہے. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ طلاق کو جب کسی صفت کے ساتھ موصوف کر دیا جائے تو شدت آ جاتی ہے. جب شدت آ جاتی ہے تو پھر وہ بائنہ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں. وَخَطَأَ مَنْ أَفْتَى بِالرَّجْعِ فِي التَّعْلِيقِ، اور یعنی غلطی کی اس شخص نے جو رجعی طلاق کا حکم دیتا معلق طلاقوں میں. ٹھیک ہے. اب ان سے کیا مراد ہے؟ ارے یہ مطلقاً نہیں ہے. ویسے لفظ تو مطلق یہی ہے کہ جو بھی معلق طلاقوں میں رجعی کا حکم دے گا اس نے غلطی کی. اب کوئی شخص کہتا ہے اگر تو دروازے میں داخل ہوئی تیرے کو طلاق، تو بھائی وہ داخل ہونے پہ ایک طلاق رجعی پڑی جائے گی، وہ بائن تو نہیں پڑے گی. اب اس کا جو عموم ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کوئی رجعی طلاق دینے والا غلطی کر رہا. تو یہ عمومی نہیں ہے بلکہ یہ خاص مسئلہ ہے جس کو علامہ شامی نے نیچے حاشیے میں بیان کیا. مثلاً کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی دوسری عورت مل گئی تیرے سوا، یا اگر تم مجھے اپنے مہر سے فارغ کر دے، بری کر دے، تو تجھ کو ایک طلاق تملکین بہا نفسکی، مگر وہ ایسی طلاق تو اپنے نفس کے مالک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کو دوسری عورت مل گئی یا اس کی بیوی نے اس کو مہر سے بری کر دیا، تو اب کون سی طلاق ہوگی؟ بائن ہوگی رجعی ہوگی؟ بائنہ ہوگی، کیونکہ اس نے طلاق کے ساتھ کہا کہ تو اپنے نفس کی مالک ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس مسئلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ رجعی طلاق ہوگی، تو اس کا فرما رہے ہیں کہ خطأ من أفتى بالرجعي في التعليق یا خطأ، تو انہوں نے
تغلید کی ہے اس آدمی کی کہ جس نے اس مسئلے میں اس قسم کے معلق طلاقوں میں رجعی کا حکم دیا. وقول الموسقین یا موثقین تکون تارکا ترکتا تملک بها نفسها الی آخرہ. یا یہ کہ قاضی کے یہاں پر رجسٹر ہوتے ہیں جس میں لکھنے والے موثق کہلاتے ہیں. تو موثق جو ہے وہاں پہ لکھ دیتے ہیں طلاق کے الفاظ کہ تکون تالکا ترکتا تملک بها نفسها کہ تیرے کو ایسی طلاق ہوگی تو اپنے نفس کے مالک ہو جائے گی. تو اس کو اندر کوئی اگر رجعی کا فتویٰ دے تو وہ غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. لیکن فی البزازیہ وغیرہ قال للمدخولۃ، لیکن بزازیہ اور دیگر کتابوں میں کسی نے مدخولہ عورت سے کہا ان طلقتک واحدۃ فہی بائنۃ، اگر میں تجھ کو ایک طلاق دوں تو یہ بائنہ ہوگی. یا ان طلقتک واحدۃ فہی ثلاث، یا میں تجھ کو ایک طلاق دوں تو وہ 3 ہوگی. ثم طلقا، پھر اس نے طلاق دے ہی دی. تو کہا کہ نہ بائن ہوگی نہ 3 ہوگی. کیا؟ نہ بائن ہوگی نہ 3 ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ لأن الوصف لا يسبق الموصوف، کیونکہ وصف جو ہے وہ موصوف سے پہلے نہیں آ سکتا. موصوف طلاق ہے اور وصف اس کا بائن ہونا یا 3 ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ تجھ کو طلاق دوں، تو طلاق تو یہ دے چکا ہے. تو وہ طلاق جو ہے اس کی صفت پہلے بیان کر رہا ہے کہ بھائی وہ بائنہ ہوگی یا وہ 3 ہوگی. تو یہ انہوں نے تعلیل بیان کی ہے. لیکن تعلیل میں جو ہے تھوڑا سا کچھ اعتراض لگ رہا ہے میرے کو. قال رافع يقول رجيا لأن البصر. ایک منٹ یاد رہا میں بات کر لوں. السلام علیکم. اچھا جی. اللہ اکبر. کیونکہ ابھی یہ جنہوں نے بات بیان کی ہے کہ وصف موصوف سے پہلے نہیں آ سکتا، تو اس پہ اعتراض ہے. جو حاشیے میں دیکھیں آپ، قال الرافعی مل گیا. قول الشارع یقع رجیا لأن الوصف لا يسبق مغیر آخری. قال سندی فی ان الوقوع انما ہوا بوجود الشرط، کہ جو طلاق واقع ہوگی وہ شرط کے وجود کے ساتھ ہوگی. وحین وجودی یقع متصفا بتلک الصفۃ، اور جب وہ واقع ہوگی تو پھر اس صفت کے ساتھ متصف ہو جائے گی جو کہ بیان کی ہے. چنانچہ فلم یسبق الوصف الموصوف، تو چنانچہ وہ جو کہا گیا کہ جناب وصف جو موصوف سے پہلے آ جائے گا وہ تو نہیں ہوا، وصف تو بعد میں آیا. کمن نقلنا ان خیر العمل فی آخر باب الرجعۃ. وقال ابو الطیب یا ابو طیب سندھی الظاہر انہا ہنا سقطن، ظاہر یہ کہ عبارت میں سے کچھ ساقط ہو گیا. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْمِنْحِ، اور اس بات پہ دلالت کرتی ہے وہ عبارت جو کہ منح میں پائی جاتی ہے. اور ان کی منح میں عبارت کیا ہے؟ منح میں وَلَوْ قَالَ لَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ،
اذا طلقت کی واحدتن فہی بائن او ہی ثلاثن، یہ وہی عبارت ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے. پھر آگے کیا؟ فطلقا واحدتن، یہاں تک بھی صحیح ہے. فإنه يملك الرجعة، وہ رجت کا اختیار رکھتا ہے، یہ بھی صحیح ہے یہاں تک عبارت. ولا تكون بائنا ولا ثلاثا، تو نہ تو بائنا ہوگی اور نہ ہی ثلاثا ہوگی. لأنه قد تم القول قبل نزول الطلاق، کیونکہ اس کا قول پورا ہو گیا تھا طلاق کے نازل ہونے سے پہلے. یعنی یہ کہا تھا نا کہ بھئی تو بائنا ہوگی اور تو جو ہے 3 ہوگی، تو کہا یہ طلاق دینے سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی. وَلَوْ قَالَ لَهَا، اگر وہ اس سے کہے اذا دخلت الدار فانت طالق، کہ تو دار میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق. ثم قال جعلت هذه تطلیقۃ بائنۃ، پھر بعد میں بولے کہ جو طلاق واقع ہوگی میں نے اس کو بائنا کر دیا. ابھی ہوئی نہیں ہے طلاق، لیکن کہتا ہے کہ جو واقع ہوگی تو میں نے اس کو بائنا کیا. لم یقع علیہا، تو وہ بائنا اس پہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جس طلاق کو اس نے دیا ہے وہی طلاق ہوگی. کیا؟ وہی طلاق ہوگی. تو چنانچہ اوپر والے مسئلے میں بھی جب اس نے کہا انت طالق واحدتن، تو واحدہ ہی واقع ہوگی، وہ بائنا نہیں ہوگی، نہ ہی 3 بنے گی. یہ اصل سبب ہے. کذا فی الخانیتی، تو اللہ لہ بعض المعتبراتی، تو بعض معتبر کتب میں اس کی تعلیل یہ کی ہے کہ بأن الوصف لا یسبق الموصوف، کہ وصف جو ہے موصوف سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ مدار سکتی علی ان قولہ، اور جو ہم نے کہا کہ اس میں اس عبارت سے کوئی ساکت ہے، اس کی مدار یہ ہے لأن الوصف لا يسقط الى آخری لا يسع ان يكون علة للاول، کیونکہ وہ پہلے مسئلے کے لیے علت نہیں بن سکتا. لأن فی البینونۃ وقعت اولا، کیونکہ اس میں تو بینونہ پہلے واقع ہو گئی ہے. والجزاء مترتب علی الشرط، اور جزا جو ہے وہ تو شرط پہ مترتب ہوتی ہے. الا انه لما كان القول صدر منه قبل وقوع الطلاق، سوائے یہ کہ جو قول اس سے صادر ہوا وقوع طلاق سے پہلے ہوا. فكأنه لم يقع التغیر الا قبل وقوع الطلاق، گویا کہ نہیں تغیر واقع ہوا طلاق کے مگر طلاق کے واقع ہونے سے پہلے. بخلاف صورت ثانیہ، برخلاف دوسری صورت کے. فإنه لم يقل بینونۃ جزاء بل غیر الوصف قبل وقوع الطلاق ما ذکرہ السندی فیما یاتی. یہ برحال انہوں نے وجہ لکھ دی ہے، اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپر جو مسئلہ ہوا ہے وہ کیا مسئلہ ہوا. انہوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے جیسے کہ وہ مثال دی تھی نا کہ اگر تو دروازے میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق، پھر بعد میں کہتا کہ میں نے اس طلاق کو جو ہے بائنا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ جب طلاق دے دی ہے، جو الفاظ کہہ دیے ہیں، تو اس کو پھر اپنے آپ اس کو موصوف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اصل وجہ یہی ہے. تو چنانچہ اس کا یہ کہنا انت طالق واحدۃ، پھر بعد میں کہتا فہی بائنۃ، تو یہ اس کو تبدیل کرنا تبدیل نہیں کر سکتا. یا اس کی ایک تعلیل ایک دوسری آتی ہے سمجھ میں. قاضی خان وغیرہ میں ایک مسئلہ ہے، کوئی شخص میں 20 سے کہتا
ایسی بھی ان کی تعلقن، تو کیسے طلاق واقع نہیں ہوگی؟ تو اپنے آپ کو گمان کر لے کہ تو طالق ہے، یا تو سمجھ لے کہ تو طالق ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کہ عورت کے گمان کرنے سے کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ طلاق تو انشاء ہے، جب مرد انشاء کرے گا تو ہوگی واقع۔ کیا؟ ہاں، تو چنانچہ اس کا یہ کہنا انت طالق واحدۃ، تو یہ اس کا انشائی طلاق ہے، وہی ہوگا۔ پھر کہتا ہے کہ یہ بائنہ ہے یا یہ تین ہے، تو یہ اس انشاء کو جو اس نے کیا ہے اس کو تغیر نہیں کر سکتا، کیونکہ انشاء جو ہوا ہے وہی ہوگا، باقی زیادہ سے زیادہ اس کا وہی حسبی والے درجے میں ہوگا۔ تو یہ ایک تعلیل ہو سکتی ہے اس کی۔ بہرحال وَقَضَى لَوْ قَالَ إِنْ دَخِلْتِ الدَّارَ فَقَضَى ثُمَّ قَبْلَ دخولي الدار قال جعلت بينا أو ثلاثا لا يسع لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى مفاده وقوع الطلاق الرجعي في متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك۔ تو اس عبارت کا مفاد تو یہ ہے کہ اس کو رجعی طلاق واقع ہو، اس کی بیوی کو، اس کے ان الفاظ سے کہ جب میں تیرے اوپر شادی کروں گا تو تو ایسی طالق ہوگی کہ تو اپنے نفس کے مالک ہو جائیں گے۔ اس غایت و مساوات لِأَنْتِ بَائِنٍ، یہ لِأَنْتِ بَائِن کی مساوات ہے یہ۔ وَالْوَصْفُ لَا يَسْبِقُ الْمَوْصُوفَ، اور وصف جو موصوف سے سبقت نہیں کرتا۔ وَقَضَى حَرَّرَ مُصَنِّفُ هُنَا وَفِي الْكِنَایَاتِ، تو انہوں نے اپنے سارا کلام کو چلایا اسی بنیاد پہ، یعنی اب انہوں نے اسی قاعدے کو لے کر اس کا بھی مسئلہ کا حل بیان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت طالقن طلقۃ تملکین بہا نفسک، تو اس سے بھی رجعی طلاق واقع ہوگی، بائنہ نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے نتیجہ نکال دیا۔ اب علامہ جامع کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، وہ دیکھیں مفاد الی آخری حاضی عبارت المصنف فی الکنایات ما بعد التغیر، کنایات میں بھی آئے گی یہ عبارت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وقد علمت الفرق بین المقیسۃ والمقیس علیہا، اور تجھے مقیسہ اور مقیس علیہ کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس چیز پہ قیاس کر رہے ہیں وہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ خلو مساوات لِأَنْتِ بَائِن، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قول جو ہے انت بائن کے مساوات ہے، کہ مساوی ہے۔ کون سا قول؟ انت طالق طلقۃ تملکین بہا نفسک، یہ مساوی ہے کس کے؟ انت بائن کے۔ کس کے مساوی ہے؟ ہاں، قیاس کیا نا انہوں نے۔ تو علامہ شامی اس میں کہہ رہے ہیں کان حق التعبیر ان یقال، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی مساواتہ لہو بائن، کہ یہ اس کے برابر ہے کہ اگر وہ کہے کہ وہ بائن ہے۔ بناء علی ما فہم من انہ تعلیق لوصف الطلاق فقط وقد علمت عدم المساوات،
اور تجھے عدم مساوات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ مساوی نہیں ہے. نام ہوا مساون، ہاں مساوی تو ہے. لأنت باین علی ما قالہ صاحب البحری من النو تعلیق للموصوف وصفته معا وصار فی معنی متى تزوجت علیک فانت باین فهذا نطق بالحق بلا قصد. اس پہ غور کر لینا. البتہ تتمہ کے اندر علامہ شامل نے ایک فائدہ بیان کیا کہ یقع کثیر فی کلام العوام، عوام کے کلام میں یہ بات اکثر واقع ہوتی ہے کہ وہ طلاق دیتے ہیں تو کہتے ہیں انت طالق تحل للخنازیر وتحرمی علیہ، کہ تو طالق ہے اور خنزیروں کے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام ہے. کیا؟ ہاں، تو اب کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ ہم نے جو پڑھا ہے قاعدہ، شدت آ جائے طلاق میں تو ہم اس کو کہتے ہیں بائن ہے نا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ وفتہ فی الخیریت بانہ رجعی، لیکن فتاوی خیریہ میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ رجعی ہے. لأن قولہ تحرمی علیہ، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ تم مجھ پہ حرام ہے. وَإِنْ كَانَ لِلْحَالِ، اگر ابھی مطلب کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پہ ابھی حرام ہے اس طلاق کی وجہ سے، تو میں خلاف المشروع، تو شریعت کے حکم کی خلاف بات کہہ رہا ہے کہ لِأَنَّ لَا تَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، کیونکہ یہ تو اس پہ حرام نہیں ہوگی جب تک کہ عدت نہ گزر جائے، تو شریعت کے خلاف ہے. وَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِقْبَالِ، اور اگر مستقبل کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا تو مجھ پہ حرام ہے، یعنی عدت کے گزرنے کے بعد، تو صحیح، اس میں کون سی فصحیح، تو صحیح بات ہے. وَلَا يُنَافِي الرَّجْعَةَ، اور یہ رجعت کے منافی بھی نہیں، یعنی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کی بات سمجھو فالتو ہے، یہ انہوں نے یہ بیان کیا تو اس لیے رجعی ہوگی. وَكَذَلِكَ أَفْتَى بِالرَّجْعِ فِي قَوْلِهِمْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا يَرُدُّكِ قَادٍ وَلَا عَالِمٌ، کہ اگر کوئی کہے کہ تو طالق ہے، کہ تجھ کو نہ تو کوئی قاضی واپس کر سکتا ہے اور نہ کوئی عالم واپس کر سکتا ہے، ایسی طلاق، کیا اس میں بھی رجعی ہوگی؟ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِخْرَاجَهُ عَنْ مَوْضِعِ الشَّرْعِ، کیونکہ طلاق رجعی کو یہ شریعت نے جب اس کو رجعی قرار دیا تو اس کو رجعی ہونے سے نہیں نکال سکتا. وَأَيَّدَهُ، اور نہ کوئی قاضی روک سکتا رجعی طلاق میں رجوع کرنے سے، اور نہ کوئی عالم روک سکتا رجعی طلاق میں رجوع کرنے سے. وَأَيَّدَهُ فِي حَوَاشِيَ الْمَنْهِ بِمَا فِي الشَّرْعِيَّةِ لو قال أنت طالق ولا رجعت لي عليك فرجعية ولو قال ألا أن لا رجعت لي عليك فبائن. الا کا جب اس نے لفظ بولا تو یہ شرط کے معنوں میں آ جائے گا. کیا؟ ہاں، پھر کہا کہ بائن ہو جائے گی. وقال ان قولهم لا يرد قاد مثل آخر مثل قولی لا رجعت لي عليك لأن حسب البابی کا اثباتیہ کا ما فی الظاہر لا مثل ولا لا رجعت، یعنی دونوں کا فرق بیان کر دیا. چلو بس یہیں تک رکھو.